Okay, we are going to discuss oral communication. Today's topic is oral communication. First of all, we'll discuss what is oral communication. So, nearly everyone agrees that the best way to exchange information is orally in face-to-face conversation or meetings. Oral communication, also known as verbal communication, is the interchange of verbal messages between a sender and receiver. Oral communication is more immediate and than written communication. It is the most natural way of expression because speech is more natural than writing and is the source of all languages. بعض اوقات ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں فیس ٹو فیس اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو فیس ٹو فیس کنورزیشن ہوتی ہے وہ زیادہ کیا ہوتی ہے، نیچرل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آور ریٹن کمیونیکیشن. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ جب کسی سے میسج کے اوپر بات کرتے ہیں، یا جب آپ نے کسی کو خط لکھنا ہے، یا جب آپ نے کسی کے ساتھ تھرو اپلیکیشن آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، یا جب آپ نے کسی کو میسج لکھ کے بھیجنا ہے، تو آپ پہلے اس کو 2 سے 3 مرتبہ سوچتے ہیں. جب لکھ لیتے ہیں تو پھر اس کو کاٹتے بھی ہیں کہ یہ لفظ جو ہے آئدر اٹ از اپروپریٹ اور ناٹ، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات آپ اس کے اندر چینجنگز بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو جس بندے کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس کے حساب سے یہ سوٹ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا. بٹ آن دا ادر ہینڈ اورل کمیونیکیشن میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کر رہے ہوتے. آپ کے ذہن میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور آپ سچویشن کو دیکھ کے جو آپ کے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، آپ ان کے مطابق کیا کر رہے ہوتے ہیں، بات کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آگے کون کھڑا ہے اور کس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں. لیکن زیادہ تر جو اس چیز کو مانا جاتا ہے کہ اورل کمیونیکیشن جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ ریٹن کمیونیکیشن کی بھی جو ہے وہ اپنی امپورٹنس ہے، اس کے بھی اپنے اپس اینڈ ڈاؤن ہیں ایز کمپیئر ٹو اورل کمیونیکیشن. لیکن اس کو ہم بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے اندر آپ کے باڈی لینگویج بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے ایکسپریشن بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے پوسچر، جیسچرز، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا پچ، آپ کا ڈائلاگ، آپ کا وائس ٹون، سب کچھ میٹر کر رہا ہوتا ہے. اس لیے جو ہے وہ زیادہ افیکٹو کہا جاتا ہے اس کو اورل کمیونیکیشن کو، کہ یہ جو ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ وربل کمیونیکیشن کے طور پہ بھی کیا کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے. اور زیادہ تر جو ہے یہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا کنڈیشن. جس کنڈیشن میں آپ بات کر رہے ہیں آئدر وہاں پہ کس طرح کی بات کرنی چاہیے. اگر آپ کی ریٹن کمیونیکیشن ہے تو اس میں بھی اس کی اپنی نوعیت ہوگی، اگر آپ کی اورل کمیونیکیشن ہے تو اس کی بھی کیا ہوگی، اپنی نوعیت ہوگی کہ آپ نے جس بندے سے بات کرنی ہے تو وہ کس طرح کی اس میں چیزوں کو آپ نے انوالو کرنا ہے. Oral communication has distinct advantages over written communication. It is direct and personal. It has a wide variety of style ranging from highly formal to completely informal. The grammar of spoken language is more flexible than the grammar of written language. It is not permanent unless recorded. It tells the receiver more about the sender through ایکسنٹ اینڈ ڈائلیکٹ. وہی بات جو میں ابھی آپ سے کر رہا تھا کہ اس میں جو ہے بہت ساری چیزوں کا آپ کو خیال نہیں کرنا پڑتا، لیکن وہاں پہ جو ہے آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. ریٹن کمیونیکیشن میں آپ نے بہت ساری چیزوں کو آپ ری فریز بھی کرتے ہیں، آپ ایڈیٹنگ بھی کرتے ہیں. اس کے اندر ایک دفعہ لکھتے ہیں پھر کاٹ دیتے ہیں، ایک دفعہ لکھتے ہیں پھر کاٹ دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے آپ ایک دفعہ جو بات کر دی وہ بات ہو گئی. جب ایک دفعہ تیر کمان سے نکلا تو وہ کیا ہو گیا، چل گیا. تو یہاں پہ بھی کوئی ایسی ہی صورتحال ہے. It is not permanent unless recorded. It tells the receiver more about the sender through accent and dialect, and it minimizes understanding because communicators can immediately ask questions to clarify uncertainties. It also enables communicators to see each other's facial expressions and her voice inflections, further improving each other's to the process. Oral communication is also an efficient way to develop consensus when many people must be consulted. Finally, most of us enjoy face-to-face interpersonal communication because it is easy, feels warm and natural, and promotes friendship.
اس میں کیا ہوتا ہے بعض اوقات آپ کو چیزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. اس میں ایک کمیونیکیٹر کے درمیان فیشل ایکسپریشن کا بھی کیا ہوتا ہے, آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی نوعیت کیسی ہے. آئدر وہ غصے میں کھڑا ہے, آئدر وہ مذاق کے موڈ میں ہے, آئدر وہ انٹرٹین کر رہا ہے کسی کو. آن دا ادر ہینڈ رائٹنگ میں آپ کو نہیں پتہ ہوتا, آپ نے لکھ کے بھیج دینا ہوتا ہے, لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ اگلے بندے کے باڈی لینگویج کیا ہے, اس کے وہ کس نوعیت میں بیٹھا ہے, آئدر وہ غصے میں ہے, آئدر وہ خوشی کی حالت میں ہے. لیکن جب آپ کسی سے اس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو انالیسس کی طرف لے کے جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس نوعیت کی اگر سچویشن چل رہی ہے تو ہمیں کون سی بات کرنی چاہیے, کون سا فقرہ استعمال کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے. اور بعض اوقات یہ جو ہے زیادہ ایزی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا کوئی دوست آپ سے ناراض ہے تو آپ اس کو منانے کی خاطر جب جاتے ہیں تو آپ اس کے موڈ سوئنگز کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی حالت کیسی ہے اس وقت, اور آپ اس حالت کو دیکھ کے آپ اس کے ساتھ ان کے ساتھ کس طرح اس سچویشن میں ڈیل کر سکتے ہیں. اگر تو وہ ان کی جو حالت ہے سچویشن کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے, اگنور کریں گے. اگر سچویشن کے حساب سے حالت ہے تو تب آپ بات کر لیتے ہیں. تو آخر پہ اس نے کہا ہے کہ اٹ پروموٹس فرینڈ شپ, اور اس کے تھرو آپ کیا کرتے ہیں, فرینڈ شپ کو بھی پروموٹ کرتے ہیں, آپ کے اچھے تعلقات بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے. The main disadvantages of oral communication are that it produces no written record, sometimes waste times, and may be inconvenient when individuals meet face to face or speak on the telephone. Someone's work has to be interrupted. بعض اوقات اس کا جہاں پہ چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. تو اس میں سب سے پہلا اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا, آفیشیل ریکارڈ نہیں ہوتا, ریٹن ریکارڈ نہیں ہوتا. جو آپ جیسا کہ ہم نے رائٹنگ کی بات کی ہے تو وہ ہمارے پاس ٹل دا یو کین سے لاسٹ بریتھ آف مین دا تھنگز ول بی دیئر. بٹ آن دا ادر ہینڈ جب آپ کے پاس ایسی باتیں ہوتی ہیں, آپ نے فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کرنی ہے, تو اس کا آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. اور بعض اوقات ایسا امپریشن چلا جاتا ہے کہ آپ پھر اس کو ٹھیک کرنے میں بعض اوقات بڑی صدیاں لگ جاتی ہیں. بعض اوقات آپ کا کسی کے ساتھ ایسا امپریشن بن گیا کہ وہ جہاں بھی جائے گا وہ کہے گا یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, چاہے وہ 1 سیکنڈ کا امپریشن غلط بن گیا لیکن وہ غلط بن گیا. وہ کسی بھی ٹرم میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ جب فیس ٹو فیس کمیونیکیشن میں آپ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو جب آپ ٹیلی فون کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ ٹیلی فونک کمیونیکیشن کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بعض اوقات آپ کو اپنا ورک بھی جو ہے ڈیلے کرنا پڑتا ہے. لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا, آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو بندہ سامنے ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے. آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آئدر ہی اور شی از بزی اور ناٹ. In addition, conversation take more time because we find it difficult to stick to business. Most of us consider it impolite to start a conversation without preliminary greetings. Conversation may meander into chit chat and some people do not know how to end a conversation. بعض اوقات آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ بات شروع ہوتی ہے اور وہ بات شروع ہوتے ہوتے وہ کہاں پہ چلی جاتی ہے, گوسپ کی شکل میں چلی جاتی ہے, گوسپ کی شکل اختیار کر جاتی ہے, چٹ چیٹ میں آ جاتی ہے. یہ حضرات اس بارے میں بہتر جان سکتی ہیں کہ جب ایک موضوع کے اوپر اگر 4-5 اکٹھے ہو گئے ہیں تو بس وہ پھر پتہ نہیں چلنا کہ کتنا ٹائم گزر گیا اور بات کیا ہوئی تھی. بات فار ایگزامپل کمیونیکیشن کی ہو رہی ہے تو وہ جا کے ختم ہوگی کہ فلاں کی شادی ہو رہی ہے, تم آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو. تو بعض اوقات اس میں جو چیزیں ہیں وہ دوسری طرف بھی چلی جاتی ہیں اور بعض اوقات آپ کے اسپیکر کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ نے اس کے اندر بات کو کنکلوڈ کیسے کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. بعض اوقات اس کے جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جہاں پہ ایڈوانٹیجز ہیں وہاں پہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو جب ہم نے ریٹن کی بات کی تھی تو ہم نے اس کے سارے کیا کیے تھے, ایڈوانٹیجز کی بات کی تھی. تو اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ ریٹن کے اندر ہمارے کسی قسم کے جو ہیں بچے ہمارے باڈی لینگویج, پوسچر, جیسچر ہم اس میں انوالو نہیں کر پا رہے ہوتے. لیکن یہاں پہ اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو ہے باڈی لینگویج بھی یوز ہو رہا ہے, آپ کے فیشل ایکسپریشن بھی یوز ہو رہے ہیں, آپ کا موڈ سوئنگز بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ اس میں ایسی چیزیں
نہیں تھی. اب جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور پہلے ہم وہ پڑھ گئے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنا ڈفرینس ہے ان دونوں کے درمیان. جہاں پہ اس کے فائدے ہیں وہاں پہ اس کے نقصان بھی ہیں, جہاں پہ اس کے فائدے ہیں جہاں پہ اس کے نقصانات بھی ہیں. کنورزیشن میں Nevertheless, over-communication has many advantages for communicators and importance is highly recognized through the world. تو overall جو ہے جنرلی طور پر جو بچے اس کی امپورٹنس ہے وہ overall مانی جاتی ہے ورلڈ میں کہ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں یہ ہے کہ آپ کی ریٹن جو کمیونیکیشن ہے وہ کیا ہے, کوئی بری چیز ہے. ٹھیک ہے, اس کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں, اس کے اپنے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, لیکن آن دا ادر ہینڈ اس کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے آن دا کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو, مورل گراؤنڈس کے اوپر بھی اس کو مانا جاتا ہے اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ بھی اس کو مانا جاتا ہے کہ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ اپنی اہمیت کی حامل.